یقین جانیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان سب کی تعظیم و تکریم کریں۔ جس طرح شریعت مطہرہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، پابندی سے اس پر عمل کرے، یہی ایک سچے پکے مسلمان کی خاصیت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر پریشانی، ہر دشواری کو برداشت کر لیتا ہے، چاہے وہ جان کا مسئلہ ہو یا مال کا مسئلہ ہو، چاہے مکان کا مسئلہ ہو، چاہے دکان کا مسئلہ ہو، ہر ایک چیزیں جو دنیا میں ضروری ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان میں توہین برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، ادب و احترام کے ساتھ ان کا چرچا کرتا ہے، اپنی حقیقی ماؤں سے زیادہ ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا وہ اس طرح کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام زینب تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح سے قبل لوگ ان کو زینب کہا کرتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے سردار اعظم یحیی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور ان کی ماں کا نام دورہ بن سموئیل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی حقیق ہے جو بنی نذیر کا رئیس اعظم تھا اور جنگ بدر میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام میں جب خیبر کو تمام مسلمانوں نے فتح کیا اور تمام اسیران جنگ کو گرفتار کر کے جمع کر دیا گیا، تو اس وقت حضرت وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک لونڈی طلب کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں بہت سارے لونڈی موجود ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ ان میں سے میں کسی ایک لونڈی کو اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی جو تم چاہتے ہو لے لو۔ یہ سن کر حضرت وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا، مگر ایک صحابی رسول نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہے، اور ان کے خاندان کا یہ اعزاز اور یہ تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے انہی میں سے ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا، اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ بھی کی۔ اس دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا معقول انتظام تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کبھی کبھی غیرت سوار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آپ تو پستہ قد ہیں، آپ کی ہائٹ بہت کم ہے۔ یہ خبر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کیوں کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے دریا متغیر ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ زخمی ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک زیادہ اونٹ تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ یہ سن کر حضرت زینب نے طیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر خفا ہو گئے کہ آپ 2-3 مہینے تک ان کے بستر پر نہیں گئے، آپ نے ان کے بستر پر قدم نہیں رکھا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، تو آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم ہم سے زیادہ معزز نہیں ہو، تم ہم سے زیادہ بہتر نہیں ہو، اسی لیے کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت میں تم سے زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا سن کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو؟ اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ یقین جانیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تمام زندگی میں آپ نے کبھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی شکوہ شکایت نہ کی، بلکہ ہمیشہ آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، اور آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے لوث محبت بھی کرتی تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 10 حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جن میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ واقعی کا یہ قول ہے کہ آپ 50 ہجری میں وصال ہوئی، اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ 52 ہجری میں آپ وصال ہوئی۔ اس وقت آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 60 برس کی تھی، اور آپ مدینہ شریف کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ یقین جانیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام زندگی میں اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ محبت سے رہتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اور جب وہ کوئی غلط کام کرتی تھی تو آپ ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے، اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بات پر پابندی سے عمل کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی ناراض نہیں کرتی تھی، ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایک تو یہ
کہ اللہ رب العزت کا حق ضروری ہے، دوسرا یہ کہ رسولوں کی اطاعت ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہ ہر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، وہ اپنے شوہر کو راضی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے اللہ رب العزت کے حق کو بھی ایسے ادا کیا جیسے حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کی جیسے اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی اس طرح کی جیسے شریعت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کو راضی کرے، اسی لیے ہر خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کی زندگی کا مطالعہ کرے اور یہ دیکھے کہ انہوں نے اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیسے گزر بسر کی، چاہے خوشی کے وقت ہو چاہے تکلیف کے وقت ہو، زندگی میں کوئی بھی مرحلے ہو، ہر خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کا مطالعہ کرے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرے اور ان کو اپنے زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یقیناً اگر خواتین حضرات ایسا کرنے لگیں گی تو وہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گی اور آخرت میں یقیناً ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔